ایویشن ہسٹری کی سب سے بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے ایئر انڈیا کی طرف سے, جو کہا جا رہا ہے آلموسٹ $100 بلین پلس کی ڈیل ہوگی, اور یہ ڈیل فرینچ کمپنی اور یو ایس کمپنی کے ساتھ ہونے جا رہی ہے. اس ڈیل میں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی اور اس کے علاوہ دوسرے کنٹریز کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بھی موجود ہوں گے. ایئر انڈیا جو ہے وہ تقریباً 200 امریکن میڈ ایئر کرافٹ جو ہے فرام بوئنگ سے خریدنے جا رہا ہے. ہمارے ملک میں تو 157 ایئر کرافٹس گراؤنڈ ہوئے ہیں, لیکن ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا $100 بلین کی ایک ایسی میگا ڈیل کر رہا ہے جس کو لارجسٹ ڈیل کہا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 ملین امریکن جابز کریٹ ہوں گی 44 امریکن اسٹیٹس کے اندر. دس از واٹ دی پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے, اور جس میں انڈیا 400 to 500 ایئر کرافٹس خریدے گا. یہ ڈیل ہو رہی ہے ایئر انڈیا اور بوئنگ کے بیچ, اور اس پر پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون سے لے کر پریزیڈنٹ جو بائیڈن تک کے پیغامات آ رہے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب کیا انڈیا کے لیے ویزے بند ہوں گے؟ کیا اب انڈیا جو ہے اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس سے انڈیا کو ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہمیشہ ملتا ہے امریکہ میں اور باقی جگہوں میں؟ پوری دنیا تو ان کی طرف آ رہی. ایک اور بات آپ میں, جب اتنی بڑی ٹریڈ ایک ہو رہی ہے اور ان کو اتنا پیسہ دیا جا رہا ہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ اور یورپی یونین اور جتنے بھی کنٹریز ہیں یورپ کے, آپ فرانس اور یہ سب کس کی طرف ہوں؟ یہ انڈیا کی طرف ہوں گے. تو آپ بھول ہی جائیے, اگر آپ کو ایسی کوئی سوچ ہے, آپ کو غلط فہمی ایسی ہے یہ دنیا آپ کی طرف ہے, ہاں وہ سیلاب کی بنا پر آپ کا ساتھ ضرور دیا. آپ دیکھیں کہ اگر جو بائیڈن یہ کہہ رہا ہے کہ جی 200 جہاز جو ہے وہ آپ خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی بات ہے. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو باقی بھی کیا نام ہے ان کا, ایئر بس والے بھی بہت بڑے جو ہیں وہ ہیپی ہیں کہ صرف بوئنگ سے نہیں جو ہے وہ خرید رہا. انڈیا نے سب کو جو ہے نا وہ خوش کر لیا ہے اور راضی کر لیا ہے اس چیز میں یہ کر کے کہ بھائی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ دونوں ممالک سے زیادہ ہیں. برطانیہ جو ہے وہ سارے کے سارے بڑے خوش ہیں, رشی سونک بڑا خوش ہے, جو بائیڈن, ایمانوئل میکرون, ٹھیک ہے جی, وہ سارے بڑے خوش ہیں کہ انڈین حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ ایئر بس اور بوئنگ سے جہاز جو ہے خریدنے لگے ہیں. تو جاننا چاہتا ہوں ہماری لیڈرشپ کے پاس کیا پلان ہے بھائی, کیا پلان ہے؟ ہمیں صرف یہ بتاتے رہے ہو کہ جناب کالا کٹان دے رہے ہو عوام کو لوں, ٹھیک ہے جی, ساڑھے دشمن نے فلان ہے ٹمکان ہے. کیونکہ ایک وقت ہوتا تھا کہ ہم بڑا پریشر ڈالتے تھے امریکی صدر پہ, ہم پریشر ڈالتے تھے یورپین پارٹنرز پہ کہ آپ انڈیا گئے ہیں تو پاکستان آئے, اگر آپ پاکستان آئے تو انڈیا جائیں. بڑا پریشر ہوا کرتا تھا. اب دیکھیں سنگل ہینڈڈلی انہوں نے ساری گیم جو ہے وہ بدل دی ہے. سنگل ہینڈڈلی ساری کی ساری گیم جو ہے وہ بدلی جا چکی ہے. ایک طرف پاکستان جو ہے وہ ڈومیسٹکلی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, آئی ایم ایف سے بلین ڈالر کے لیے پیسے مانگ رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یار ہماری مدد کریں. ہم امریکہ کو یہ کال کر کے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ پائن ساڈا جو ہے نا آئی ایم ایف کو سامنے پیسے لے دیں نا, اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. مطلب ہم نے کیا نہیں کیا امریکہ کے ساتھ مل کے, جنگیں لڑی, کولڈ وار کا حصہ تھے. اس میں امریکنز کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اگر سٹنگ پرائم منسٹر اٹھ کے کہے کہ جی میری حکومت گرانے میں امریکہ کا کردار ہے. تو مجھے یہ بتائیں پھر اس پہ کیا, ہم کہاں پہ پہنچیں گے, ہم کہاں پہ جائیں گے؟ ہمیں کوئی جسے کہتے ہیں نا کسی کی ہے کوئی ہونی چاہیے جو دشمن کی ضرورت ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ انڈیا نے پاکستان کو فکس کر دیا ہوا ایک بریکٹ کے اندر. انہوں نے کہ پاکستان ٹیررزم, اینٹی ٹیرر, 9/11, 26/11 فلانا یہ وہ, ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں کہ وہ اب یہ انہوں نے ہمیں اپنے اس چیز میں فکس کر دیا ہوا, وہ اسے ہمیں آگے لے کے نہیں جانا چاہ رہے. انڈیا جو ہے اس نے اپنی بیسیکلی اپنا ایک جو اسٹریٹجک انفلوئنس ہے وہ اسٹیبلش کر لیا ہوا ہے. آل واٹ از ریکوائرڈ اینڈ نیڈڈ از انڈیا کو کس طرح مینیج کرنا ہے, اس کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو پہلے بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا ملک چلانا کیسے ہے. اب دیکھیں نا, اگر نریندرا مودی جو ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں, آئی نو سم آف دا تھنگ, نریندرا مودی جو ہیں ان کو اگر یو اے ای نے ایوارڈ دے دیا تو ہمارے کھلبلی مچ جاتی ہے کہ یار یہ مڈل ایسٹ والوں نے
انڈیا کو 35A چینج کرنے کے بعد بھی ایوارڈ دے دیا. بھائی ہماری کشمیر پالیسی کہاں گئی؟ تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، یہ جی سی سی ممالک میں سے کسی سے ایوارڈ لیتا ہے، ہم بھی کسی جی سی سی والے سے ایوارڈ لے لیتے ہیں. تو عمران خان کو تیار کیا جاتا ہے کہ جاؤ فلاں ملک سے جا کے ایوارڈ لے آؤ. دا کوشچن از، نظام ایسے نہیں چلتے. آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو ریٹ ہے، وہ تب اسٹیبلش ہوتی ہے جب پولیٹیکل کلاس کے تعلقات ہوتے ہیں، جب ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں. اب دیکھیں نریندر مودی 10 سال میں اس طرح کا نظام چھوڑ کے جائے گا کہ اگر نریندر مودی یا اس کی پارٹی نہیں بھی رہتی تو جو آنے والی پارٹی ہوگی، اگر کانگریس آتی ہے یا کوئی اور بھی آتی ہے، تو وہ دے ول ہیو پراپر، ان کا ایک میکانزم ہوگا. پہلے منموہن سنگھ نے اپنی جو ہے وہ اپنا بنایا، اس سے پہلے پھر بی جے پی تھی، ابھی پھر بی جے پی دوبارہ آ گئی ہے. وہ کس طرح ایک پراپر نظام انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہم ہی سے جدا ہوئے ہیں، ہم ان سے جدا ہوئے ہیں، اور وہ ٹرپین ہیں. ਉੱਥੇ فوج اپنے کارکن کم کر دی بھی. ساڑی فوج جڑی ہے وہ اپنا کام کے علاوہ 50,000 قسم کے اور کام بھی وہ کرنا پسند کرتے ہیں. جو اب پوری دنیا پاکستان میں سمجھتی ہے، کس سے بات کریں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی. فارن آفس والے بابو ہیں، وزیر اعظم جو ہے اس کی ریٹ کوئی نہیں ہے. فوجی جو ہیں وہ بھی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح کا سر پھرا وزیر اعظم عمران خان تھا، یہ پتہ نہیں ساڑی منے بھی نہ منے. اب جنرل باجوہ ترلے کر دے رہے انڈیا نے تلکات ٹھیک کر لو. انہیں کہ بھول جا، میں تین نہیں پتا میں الیکشن لڑنا ہے.